السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نور قرآن سے ہم تمام کو منور فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت رحمت نازل کرے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غورانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غورانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا يعقلون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 171 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں کفار کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ گائے، گدھے اور بکری ہے کہ اگر ان جانوروں کو کوئی بات کہے تو وہ جانتے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ آواز کو سنتے ہیں۔ اسی طرح کفار ہیں کہ اگر ان کو خیر کا حکم کرے یا ان کو برائی سے روکے یا ان کو نصیحت کرے تو کچھ نہیں سمجھتے سوائے اس کے کہ صرف آواز کو سنتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کافروں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، انہیں ایک خدا کی طرف بلاتے رہے۔ وہ کافر مشرکین سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے، یعنی ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان کے سننے کی مثال کو بیان فرمایا کہ جس طریقے سے جانوروں کا ایک ریوڑ اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ جانور صرف مالک کی آواز کو تو سنتے ہیں لیکن مالک جو کہہ رہا ہے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کی آواز کو سنتے ہیں، ان کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن جواب میں جانوروں جیسا عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ، زبان اور کان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھا سکے؟ اس اعتبار سے یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صم بکم عمی فرمایا کہ ان کے آنکھ، کان
زبان تو ہے لیکن یہ حق بول نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گونگے بہرے فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار اپنے بتوں کو جو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بکریوں کو چرانے والا، جانوروں کو چرانے والا چرواہا اپنے گمشدہ بکریوں کو، جانوروں کو پکار رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے جانور کہاں ہیں، بکریاں کہاں ہیں، لیکن وہ پکارتا جا رہا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حقیقت میں بہرے، گونگے اور اندھے وہ ہیں جو نہ حق کو بول سکے، نہ حق کو سمجھ سکے، نہ حق کو دیکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کو کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ حلال چیز کھاؤ۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں 2 ویک پہلے آپ نے رزق حلال کے تعلق سے سن چکے ہیں۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، نہ کھا کر غافل ہو جاؤ، کیونکہ یہ چیزیں آدمی کو عبادت اللہ کی طاعت سے دور کر دیتی ہیں۔ اور بارہا آپ نے اس بات کو سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، اور ایسا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا جو حرام ذریعے کمایا گیا ہو۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو حلال کمائی ہو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے، اور اس سے صدقہ اور خیرات کیا جائے اسے بھی قبول فرماتا ہے، اور جو حرام کا ہو نہ اس کے ذریعے اللہ بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہے، نہ ہی صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایسی چیزیں کہ جو حلال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ وہ حلال ذریعے سے صحیح راستے پر وہ خرچ ہو سکے، اور جو حرام ذریعے سے بندہ کمائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے جگہ پر وہ خرچ ہوتا ہے کہ جو حرام کاموں میں ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو پیش کروں، عارف باللہ حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس سے آدمی بہت کچھ درس حاصل کر سکتا ہے کہ ایک نیک اور صالح شخص آدمی کاروبار کیا کرتا تھا، اور جو فائدہ اسے حاصل ہوتا اس میں سے ایک حصہ صدقہ کر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنی ضروریات میں وہ صرف کرتا تھا، اور ایک حصے کو وہ پھر سے اپنے کاروبار میں لگاتا تھا، بزنس میں لگاتا۔ ایک مرتبہ ایک دنیا دار شخص جس کے نزدیک حرام و حلال میں کوئی فرق نہ تھا، وہ بھی تاجر تھا، وہ اس بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ مال ہے، دولت ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ پہلے تم حلال طریقے سے کماؤ، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ مال خود بخود صحیح طریقے سے صحیح آدمی کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ شخص بضد رہا اور کہنے لگا کہ میں نے جو مال لایا ہے اسے مجھے کسی طریقے سے صدقہ کرنا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس سے صدقہ کرنا ہی چاہتے ہو، تجربہ کر لو، جاؤ سب سے پہلا شخص تمہیں جو ملے اسے تم اپنا یہ پیسہ دے دینا۔ وہ شخص لے کر گیا، راستے میں اسے سب سے پہلا جو شخص ملا، دیکھنے سے اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ شخص اندھا ہے اور بوڑھا ہے۔ اس نے یہ طے کیا کہ یہ زیادہ مستحق ہے، میں اسے یہ پیسہ دے دیتا ہوں۔ اس نے وہ صدقہ اس کو دے دیا۔ اب دوسرے دن وہی دنیا دار شخص
اسی راہ سے گزرا جہاں اسے وہ اندھا شخص، بوڑھا شخص ملا تھا، تو حیران رہ گیا دیکھ کر کہ وہ بوڑھا شخص، اندھا شخص اپنے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور خوب مزے لے رہا ہے۔ اور وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ کل ایک شخص یہاں سے گزرا، مجھے اس نے اتنی دولت، اتنا پیسہ اس نے دیا کہ میں اس پیسے کے ذریعے رات بھر شراب خانے میں شراب پی کر اور بدکاریوں میں گزارا، اور میری رات نعوذ باللہ من ذالک بہت اچھی گزری۔ جب اس بات کو اس دنیا دار شخص نے، جو ایک دن پہلے اسی شخص کو صدقہ دیا تھا، سن کر حیران رہ گیا، اور فوراً دوڑتے ہوئے اس بزرگ کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا کہ اگر حرام طریقے سے کمایا جائے تو وہ مال بھی حرام راستے پر ہی جاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو، میں حلال طریقے سے کماتا ہوں اور اللہ کی راہ میں اسی مال کو خرچ کرتا ہوں۔ انہوں نے چند درہم اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ اب جاؤ، میرا مال لے کر جاؤ، اور اب تمہیں پہلا شخص ملے اسے یہ مال دے دینا۔ اب وہی دنیا دار شخص وہ اس مال کو لے کر گیا۔ راستے میں اسے ایک شخص نظر آیا، اور اسے دیکھنے سے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی مالدار شخص ہے۔ الغرض چونکہ اس بزرگ نے کہا تھا کہ پہلا شخص جو ملے اسے دے دینا، اس نے اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص کو مال تو دے دیا، لیکن اس کے دل میں ایک کھٹک رہی کہ اس شخص میں تو مالداری کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کی حیت بھی اچھی ہے، اس کو دینے سے فائدہ کیا ہے؟ لیکن چونکہ اس بزرگ کا حکم تھا، اس لیے اس دنیا دار شخص نے اس کو دے دیا۔ اب وہ اس کے پیچھے ہو لیا کہ یہ شخص جاتا کہاں ہے، اس کو میں دیکھوں۔ اس دنیا دار شخص نے دیکھا کہ وہ شخص ایک ویران جگہ میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل کر شہر میں آ گیا۔ اس دنیا دار بھی ایسے ہی کیا کہ وہ ویران جگہ پر داخل ہوا، اور وہاں اس نے مرا ہوا ایک کبوتر دیکھا۔ یہ دیکھ کر پھر اس شخص کے پیچھے ہو لیا اور اسے پکڑ کر اسے کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں، تو سچ سچ بتا، یہ قصہ کیا ہے؟ تجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ مردار کبوتر کا کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شدت بھوک سے بیتاب ہیں اور مضطرب ہیں۔ میں ان کی بیتابی کی وجہ سے خوراک کی تلاش میں نکلا، چونکہ میرے پاس کوئی مال نہیں تھا تو میں کس سے طلب کرتا؟ تو مجھے یہ مردار کبوتر نظر آیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہ مل سکا، تو میں اسے لے کر چلا تھا کہ اپنے گھر جا کر پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں، تو راستے میں تو ملا، تو نے مجھے کچھ رقم عطا کر دی، تو میں اس مردار کبوتر کو اسی جگہ پر پھینک آیا جہاں سے میں نے اٹھایا تھا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور اس بزرگ کے پاس گیا، جا کر سارا ماجرا سنایا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھا، تو نے بھی اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور میں نے بھی کیا، لیکن چونکہ میری حلال کمائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحیح شخص تک پہنچا دیا، اس کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ چونکہ تیری کمائی حرام تھی تو ایسے شخص کے پاس تیری کمائی پہنچی جو ایک زانی تھا اور اندھا ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور اس پیسے کو عیاشی میں اس نے گزارا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو رزق متعین فرمایا اس سے حاصل کرے، یعنی حرام بھی ہے حلال بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات فرمایا یعنی پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ، پاکیزہ سے مراد حلال ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمانے، حلال کھانے کا ہی حکم نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی فرمایا واشکروا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ امام مسلم نے ایک روایت نقل فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کوئی لقمہ کھاتا ہے اور کوئی گھونٹ پیتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔
تو شکر سے نعمت میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، جو مجبور ہو جائے حالانکہ نہ وہ خواہش رکھنے والا ہو نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سارے جانوروں کو حرام کیے ہوئے تھے، جیسے کہ آپ نے لاسٹ ویک سنا کہ وہ بتوں سے جانوروں کو منسوب کرتے اور اس کو ذبح کرنا کھانا حرام جانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں، حرام صرف وہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ ان میں 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور چوتھی چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میتہ فرمایا یعنی مردار، یہ حرام ہے۔ اب مردار کون سا جانور ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائیں یا اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، مثال کے طور پر اسے کوئی مسلمان ذبح نہ کرے تو وہ بھی مردار ہے، یہ ہے کہ مسلمان ذبح تو کرے لیکن جان بوجھ کر تکبیر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے ذبح کرتے وقت، وہ بھی مردار ہے۔ یہ ہے کہ کسی جانور کو گلا گھونٹ کر یا پتھر سے مار کر یا لاٹھی سے اس طریقے سے اس کو ہلاک کیا جائے، وہ بھی مردار ہے۔ یا وہ جانور کسی بلندی سے یا پہاڑ سے گر کر مر جائے، وہ بھی مردار ہے۔ یا کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ سے یا کسی طریقے سے مار دے تو وہ بھی مردار ہے۔ یا اس جانور کو کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے بھی مردار کہتے ہیں۔ ان سارے جانوروں کو کھانا حرام ہے، وہ مردار ہیں۔ اور دوسری بات جو اللہ نے فرمایا دمم مسفوحہ، یعنی خون حرام ہے، ہر جانور کا خون حرام ہے جبکہ وہ بہنے والا ہو۔ مثال کے طور پر ذبح کرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا جو خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر یعنی سور، یہ چونکہ جانور نجس العین ہے تو اس کا گوشت ہو یا اس کے ناخن ہو، چمڑے ہو، تمام اجزاء اس کے مطلقاً حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا گوشت بھی حرام ہے، چاہے ہڈی بھی ہو، کسی صورت میں بھی بندہ استعمال کرے، ہر صورت میں یہ نجس العین ہے اور حرام ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ اب اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ بندہ بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دے دے گا اپنے زعم باطل میں، کہ اس کا معنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہیں اور مردار ہیں۔ اگر صرف ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اس سے پہلے یا بعد میں کسی غیر کی طرف منسوب کیا جائے، مثال کے طور پر ایک جانور ذبح کرنے کے لیے آپ نے خریدا ایک بکرے کو، اور اس میں آپ نے نیت یہ کی کہ اسے مجھے
اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے، تب اس بکرے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عقیقے کا بکرا، یا یہی کہ آپ کے گھر پہ شادی ہو رہی ہو، ولیمہ کے لیے آپ بکرا لائیں، اب اس بکرے کے تعلق سے پوچھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ولیمہ کا بکرا ہے۔ اب دونوں بکرے ہیں، ان بکروں کو، ایک بکرے کو ولیمہ کی طرف منسوب کیا گیا، ایک بکرے کو عقیقہ کی طرف منسوب کیا گیا، تو اب ان جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو کیا یہ جانور بھی حرام ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا تو یہ حرام ہے، اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کے لیے کوئی بکرا لایا جائے یا 12ویں شریف کے لیے کوئی بکرا لایا جائے، اب اس کی نسبت 11ویں کا بکرا، 12ویں کا بکرا، 12ویں 11ویں کی طرف ہو گئی، اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا جائے تو ان جانوروں کا کیا حکم ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بلا شک و شبہ یہ جانور حلال ہیں، چونکہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے۔ یہ کہے کہ نہیں یہ حرام ہے اس لیے کہ تم نے غیر کی طرف اس کو منسوب کیا، تو یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن وہ چیز ناجائز نہیں ہو جاتی، وہ کام ناجائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ظہر کا وقت ہو جائے تو ہم اس نماز کو ظہر کی طرف منسوب کرتے ہیں، ظہر کی نماز۔ عصر کا وقت ہو جائے تو ہم عصر کی طرف منسوب کرتے ہیں، عصر کی نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے منسوب عصر کی طرف، ظہر کی طرف کیا، تو کیا یہ نماز ہماری نہیں ہوگی؟ ایسے ہی رمضان کا روزہ اور کعبے کا حج، بہت ساری باتیں ہیں، نسبتیں ہیں، یہ ساری نسبتیں حرام نہیں ہیں، اور نسبتوں کی وجہ سے نماز ہو کیا حج ہو یہ کفر و شرک یا حرام نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے تو کراہت بھی نہیں آتی۔ اور جو لوگ بزرگان دین کی طرف منسوب جو جانور ہوتے ہیں 11ویں یا 12ویں کا بکرا، اسے مردار کہتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کبھی ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ ان کی بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر یعنی وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر بھی یہی فرمائی کہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ جانور مردار ہے اور حرام ہے، جیسے کہ احکام القرآن میں علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مسلمان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منسوب کسی کی طرف بھی کیا جائے اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا جب تک کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جہاں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ یقیناً حلال ہے۔ ان 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، مردار، خون اور خنزیر، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو مجبور ہو جائے، یہ مجبور جیسے کہ اگر نہ کھائے تو جان جانے کا خدشہ ہو، خوف ہو، اور اس وقت کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، یہ بھوک کی وجہ سے ہو یا غربت کی وجہ سے ہو، تو ایسی صورت میں حرام چیز کھانے کی اجازت ہے، مگر اتنا ہی کھائے جس سے آدمی کی جان بچ جائے، ایسی صورت میں صرف حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم،
یعنی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا، اسے معاف رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ذبح کیا ہوا جانور ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ کا نام لے کر، لیکن مچھلی کو تو ہم ذبح نہیں کرتے، تو اس کے تعلق سے سب جانتے ہیں کہ بغیر ذبح کیے مچھلی حلال ہے۔ ہاں، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پانی خود مر کر پانی کے سطح پر آ جائے اور اس میں بو پیدا ہو جائے تو ایسی مچھلی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ امام مسلم ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک جگہ ایک قافلے میں بھیجا۔ ہم قریش کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے، زاد راہ میں ہمارے پاس صرف کھجوروں کی ایک تھیلی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ہر روز ایک ایک کھجور دیتے تھے۔ راوی نے پوچھا کہ آپ اس ایک کھجور کو کس طرح کھاتے تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کو اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے، پھر ہم اس کے بعد پانی لیتے تھے تو ہمیں ایک دن اور ایک رات کے لیے وہ کافی ہوتی تھی، یعنی ایک کھجور سے ایک دن گزارا کرتے تھے۔ اور ہم لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے، پھر ان کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی زاد راہ نہ تھی، ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ ایسی صورت میں ہم پریشان تھے کہ کیا کریں، کہ کھانے کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، اگر یہ کھجور بھی ختم ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی صورت نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے کرم فرمایا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے، وہاں کنارے پر ایک بڑے ٹیلے کے مانند کوئی چیز پڑی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ ہم اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تو مردار ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نمائندے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم حالت اضطرار میں ہو، یعنی تمہارے پاس اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو تم اس کو کھا لو، تمہارے لیے یہ چیز جائز ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 300 لوگ تھے اور وہاں 1 مہینے تک ٹھہرے رہے، اور اس بڑی مچھلی سے کاٹ کاٹ کر ہم اس کا گوشت کھاتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے آنکھ کو نکالا ہم نے، اور 13 لوگوں کو اس کے اندر بٹھایا تو صرف آنکھ پہ 13 لوگ سما گئے۔ ہم اسی مچھلی سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ 1 ماہ بعد ہم جب مدینہ منورہ حاضر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سارا ماجرا بیان کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو ہم کو بھی کھلاؤ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس میں سے کچھ گوشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ تو مچھلی یہ بغیر ذبح کیے ہوئے بھی جائز ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سمندر میں مچھلی کی صورت میں جو بھی ہے وہ جائز ہے، اور مچھلی کی شکل کے علاوہ جیسے کہ کیکڑا ہے مکروہ تحریمی ہے، اور جھینگے کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. آپ کے صدقے میں سرور ہو سلام ابو بکر پر، فاروق عثمان اور حیدر، اہل بیت مصطفیٰ پر. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أهنا على الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة في ليلة الجمعة وفي نهارها يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكفرة والمرتجعة واليهود والنصارى والمشركين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.